تھیری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایگو از دا اینیمی، رائن ہالیڈے کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر جو اس نے ایگو جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں آپ اس کے لیے میں کا لفظ یوز کرتے ہیں یا آئی وہ لفظ یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اس کتاب میں کہتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی آپ کا سوشل سپیس ہے، جس طرح کی بھی آپ کی فزیکل سپیس ہے، جس طرح بھی آپ کی پولیٹیکل سپیس ہے، جس طرح بھی آپ کی مورل یا ایتھیکل سپیس ہے، جہاں پر بھی ہیں، ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر رہتی ہے، یعنی آپ کا سب سے جو ویسٹ اینیمی ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اور اسی کو ایگو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایگو جو ہے، جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کو کچھ نیگیٹو کنوٹیشن یا اس کے لیے کچھ نیگیٹو چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ اب یہ جو یعنی ایگو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو بہت کچھ سمجھنا ہوتا ہے، اور باقی کسی بندے کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھنا، اس کو وہ ایگو کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی کہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس ہماری جو بھی فیس کرتے ہیں چیزیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر جو ہمیں نا ایگو وہ ہماری اینیمی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہماری ایگو ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے اندر دنیا کے ہر بندے میں وہ پائی جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو ہیومن بینگ ہے، دنیا کا ہر بندہ، یہ 3 سٹیجز پر جو ہے یہ پایا جاتا ہے، یعنی 3 میں سے کسی ایک سٹیج پر وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو سٹیج اس نے بات کی ہے، یعنی اس کے 3 ہی چیپٹر ہیں اس کتاب کے، اس کو کہتے ہیں ایسپائریشن، اور جو دوسری ہے اس کے لیے اس نے یوز کیا ہے سکسیس کا، اور تیسرا جو ہے وہ فیلر ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اس کی، جس کو آپ ایسپائریشنز کہتے ہیں، ایسپائریشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں وہ ان میں سے کسی ایک سٹیج پر، یعنی تینوں سٹیجز میں سے کسی ایک سٹیج پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہی ایگو ان کے لیے اینیمی بنی ہوتی ہے، وہ ان کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اگر بات کریں کہ کانفیڈنس اور ایگو میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں پازیٹیولی کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر تو یہ تو کانفیڈنس کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، تو وہ وہاں پر پھر آپ کی ایگو جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ایگوئسٹک نہیں ہوتے۔ اگر ہم بات کریں ایسپائر سٹیج کی، ایسپائر سٹیج کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے ہماری، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی میدان میں ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ ہمیں اس لیے نہیں جانتے کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح ہمیں جانتے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے۔ اب ایسپائر سٹیج جو ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تو ہمیں ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر ہمیں نروسنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں نا وہی ہماری ایگو ہوتی ہے۔ اور اب یہ جو انسان ہے یہ اپنے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ جو کچھ ابھی اس نے کیا نہیں ہوتا، تو کرنے سے پہلے ہی ان کو چیزوں کو ایزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی وہ اسپائریشن ہے اس کے اندر ایگو آ جاتی ہے اور وہ 0 پر چلی جاتی ہے۔ جیسے اس نے ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ اسکول کے اندر، تو وہ کیفیٹیریا میں جاتا ہے تو اس کے جو پینٹ اس پر جوس گر جاتا ہے، تو اب بچہ جو ہے وہ اگلے دن اسکول ہی نہیں جاتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا تو بچے یہ سوچیں گے، سارے سوچیں گے کہ اس کے ساتھ تو کل یہ ہوا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگوں دوسرے دن اگر وہ جاتا بھی تو کسی کو اس کے بارے میں خیال ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں۔ اس لیے جتنا ہم کو لگتا ہے نا، اتنا ہمارے یعنی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اتنا نہیں سوچ رہے ہوتے۔ اس لیے اسپائریشن جو سٹیج ہوتی ہے، اس پر ایگو کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلی اپنی سوچوں پر، اپنے کام پر، اپنی بات پر، جو آپ کا مقصد ہے اس پر فوکس کرنا ہوتا ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کم کریں، کام زیادہ کریں، اپنے ورک کو امپروو کریں، اور اسٹوڈنٹ بن کے سیکھیں، زندگی میں سیکھیں بہت زیادہ۔ اور جو لوگوں کو بتانا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ، اسٹارٹ ڈوئنگ، بس کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کو۔
اور جب ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو تو پھر ہم اپنی ایگو کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، اور تاریخ میں وہ لوگ صرف یاد رہ جاتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتے کہ صرف وہ باتیں بتاتے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے خود سے پوچھیں اور پھر آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، اور اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ایک سٹیج پر آپ کی انسپریشن سٹیج سے ایگو ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم سکسیس سٹیج کہتے ہیں۔ اب سکسیس سٹیج جو ہے یہ بھی آپ کو ایگوئسٹک بنا دیتی ہے، کیونکہ آپ جب سکسیس کو اچیو کر لیتے ہیں یا اس کے بارے میں اچیو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس جو انٹرویوز ہوں گے، رپورٹر آئیں گے، میرے فوٹو چھپیں گے، پھر مجھے شہرت ملے گی، نیم ہوگا، فیم ہوگا، لوگ ملنے آئیں گے میرے ساتھ، سارا کچھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایگو کا شکار کرتی ہیں۔ اور جب آپ سکسیس سٹیج پر پہنچ کے کوئی کامیابی لے کے اسپریشن سے آپ نے موو کر کے سکسیس لیا، تو جب آپ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ نے جو کچھ بھی اپنے لیے کامیابی لے لی ہے، اگر آپ اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو بہت کچھ لے لیا، میرا نام ہو گیا، میرا فیم ہو گیا، میں تو مشہور ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا لرننگ لیول زیرو ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ زیرو ہے، آپ کا بیہیویئر زیرو ہے، آپ کا تھنکنگ پیٹرن زیرو ہے۔ اس لیے آپ نے جب آپ کو زندگی میں کوئی بھی کامیابی انڈر دا سن جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے جب حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے سب نہیں آتا، بہت کچھ سیکھنا ہے، ایک طالب علم کی طرح ہمیشہ رہے اور لرننگ کریں۔ اور اسی لیے فلاسفرز کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لرننگ کو روک دیتا ہے زندگی میں تو اس وقت وہ مرنا شروع کر دیتا ہے۔ He starts dying. When someone leaves learning, he starts dying. اور لرننگ جو ہوتی ہے، ارسطو کہتا ہے کہ یہ ہر وقت کریں، ہر چیز سے کریں، ہر بات سے کریں، ہر ایونٹ سے سیکھیں، جو کچھ آپ کا سراؤنڈنگ ہے اس سے سیکھیں، کتابوں سے سیکھیں، انسیڈنٹ سے سیکھیں، ہر چیز سے بندہ سیکھ سکتا ہے۔ ایون جو زندگی میں بہت کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی بندہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور جو تمام مشہور لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکسیس کو ساتھ رکھنے کی بجائے پروسیس کو ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ ان کو کامیابیاں ملتی جاتی ہیں۔ پروسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ لرننگ، ایک سٹیپ پھر آگے سٹیپ پھر آگے سٹیپ، لہٰذا انہوں نے اس سٹیج پر بھی آپ نے ایگوئسٹک جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا ہوتا۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ بھی سمپل ہوتی ہے، ان کا جو ماڈسٹ قسم کے ہوتے ہیں، سادہ گھروں میں رہتے ہیں، کامیابی ملے تو ہمبل ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام وہ لوگ جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سکسیس ملنے کے بعد اور زیادہ ہمبل ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمبل ہوتے جاتے ہیں، لہذا ان کی طرف اور کامیابی جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ بولنے سے آپ کی جو انرجی ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ میلکم ایکس کی یہ بات ہے کہ زیادہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی انرجی اس سے ساری کی ساری ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو کوئی بھی سٹیج ہے آپ کی، چاہے وہ اسپریشن سٹیج ہے، چاہے وہ آپ کی جو دوسری سٹیج ہے جس کو آپ سکسیس سٹیج کہتے ہیں، تو ان دونوں سٹیجز پر جب آپ آتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ ایگوئسٹک کو حائل نہیں ہونے دیتا ہوتا۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے فیلور کی، کہ یعنی آپ نے اسپریشن کی ہوئی ہے تو یا آپ کامیاب ہوں گے یا آپ فیلر ہوں گے۔ تو فیلر جو ہوتا ہے یہ اس پر بھی یاد رکھنا ہے کہ فیلر جو ہوتا ہے یہ پارٹ آف لائف ہوتا ہے۔ تمام وہ لوگ جو ایگوئسٹک نہیں ہوتے وہ کمپلین نہیں کرتے، وہ اس فیلر کو ایک سٹیپ سٹون سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے ہماری سکسیس کی طرف، اور ہماری لرننگ کے لیے یہ ہمیں ایک نیا سٹیپ ملا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ اس کائنات میں ہمیشہ سکسیسفل نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں انسان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کا جو فیم ہے اس کی وہ بھی ٹائم کے ساتھ کام ہوتی ہے، اس کا جو صحت ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ کام ہوتی ہے، اس کی عمر بھی ٹائم کے ساتھ کام ہوتی ہے، اس کی جو میموری ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ کام ہوتی ہے۔ مین سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ایک چیز کانسٹنٹ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اور اس لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے ڈھالنے کے لیے، خوبصورت اگر آپ اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اس سٹیج پر بھی اس کو فیلئر کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ آپ کی انرجی کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کی انٹینشنز کو بلاک کر دے، بلکہ آپ نے اپنے فیلئر کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک لرننگ اپارچونٹی آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کا فیلئر ہے یہ آپ کے لیے ایک
دو طرح ہوتا ہے. اگر آپ فیلئر کو فیلئر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ڈیڈ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ فیلئر کو ایک زندگی کا ایک پارٹ لیتے ہیں اور اسے لرننگ کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کے آپ کہتے ہیں کہ یہ الائیو ٹائم ہوتا ہے. پھر جو آپ کی ایگو ہوتی ہے اس کو جب آپ نے ٹیم کیسے کرنا ہوتا ہے, جیسے مثلا اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ. کبھی بھی جو کچھ بھی آپ کا پلان ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی جو اندر ایک چل رہی ہے دنیا چل رہی ہے, اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں, اس سے آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے. بھائی جسٹ آپ کرنا شروع کر دیں. اور لوگوں کو آپ کی باتوں سے نہیں غرض ہوتی, ان کو یہ آخر میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور وہ کچھ دیکھتے ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو تھاٹس میں جو چیز چل رہی ہے وہ آپ کے ایکشن کو ویک کرتا ہے, اس لیے آپ نہ اپنی ان تھاٹس کو ایکسپریس نہیں کریں. اور یہ بات جو ہے یہ سورن کیرکیگارڈ نے کہی تھی. پھر جو آپ کا گیٹ آؤٹ آف یور اون ہیڈ, یعنی ہر وقت جو تھاٹس ہیں ان میں ہی نہیں رہنا ہوتا, آپ نے آگے جا کے پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ بھی ضرور کرنا ہوتا ہے. پریکٹیکل کے بغیر زندگی نہیں. پھر آلویز ریمین اے اسٹوڈنٹ, ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح رہیں. اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, وہ لرننگ کرتا ہے مختلف طرح سے, ہر طرح سے بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکھنا ہوتی ہے, اس لیے زندگی میں سیکھیں. پھر جو آپ کی پرپز ہے, پیشن ہے, آپ کا پروفیشن ہے, اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کی ایگو نہیں اس میں آتی. پھر آپ کا جو اسکور کارڈ ہے, یعنی آپ نے کہاں کب کیا اچیو کرنا ہے, ان ساری چیزوں پر. اور اس لیے بی یور اون سینٹر, اپنا سینٹر بنے, اپنا مرکز بنے خود کے بارے میں. اور کون سا ٹائم ہے کیا کرنے کے لیے, اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ کانشیس ہونا ہوتا ہے. اور پھر اپنی جو اس ورلڈ ہے اس میں جو اپنی آپ کی سوشل سپیس ہے, آپ کی جو فزیکل سپیس ہے, جو آپ نے آپ کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, آپ کی جو مورل آئیڈیالوجیز ہیں, جو فیملی کے حوالے سے جو ویلیوز ہیں, کلچر ہے, آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اپنے ٹائم کو سمجھنا ہے, اپنی سپیس کو سمجھنا ہے, اپنی ایگزسٹنس کو سمجھنا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. تب جا کے جو ہے وہ آپ کو ایک پتہ لگتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس بہت کچھ, آپ ایگو سے نکل آئے. اور اس کتاب کے آخر میں وہ جو کوئی باتیں وہ کہتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے اس نے 3 چیزیں بتائی ہیں آخر میں. ایک تو کہتے ہیں کہ ہمبل ان آور ایسپریشنز, کہ جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ آپ نے جو آپ کی جتنی بھی ایگوئسٹک قسم کی جو نیچر ہے, چونکہ آپ کی ایگوئسٹک نیچر ہے تو ایگوئسٹک نیچر کی وجہ سے آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسپریشن میں لوگوں کے ساتھ ایکسپریس کرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, یا میں نے وہ کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو کام آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ ہمبل ان ایسپریشنز, آپ کی جو خواہشات ہیں, جو کچھ بھی ہیں, ان کے معاملے میں آپ نے ہمبل رہنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ہوتی ہے جس ریزیلینس ان فیلئرز, جب آپ کو یعنی جب آپ کو فیلئرز ہے تو اس کو آپ نے ایک لرننگ سٹیپ کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھنا ہے. جب فیلئر آتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے گر نہیں جانا ہوتا, آپ نے پھر اٹھ کر ہونا ہوتا ہے. اور جب آپ کو سکسیس بھی ملے تو بھی لرننگ کرنی ہوتی ہے, اگر آپ کو فیلئر ملے تو بھی لرننگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر یہ آپ کام کریں گے تو آپ کو ایگو آپ سے دور رہے گی. کیونکہ یہ جو ہیومن بینگ ہے, اگر آپ آئس برگ تھیوری کو استعمال کریں تو یہ آپ کو جو ظاہر نظر آتا ہے یہ 10% ہوتا ہے, 90% اندر ہوتا ہے. وہ جو 90% اندر ہوتا ہے نا, وہ کا ہی اسی کے اندر ایگو چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ ایگو ہی ہوتی ہے. اس لیے جو بندے کو ہمبل ہونا چاہیے اور اس کی جو سکسیس ہے اس میں اس کو گریشیس ہونا چاہیے. یعنی اگر اس کو سکسیس آ گیا تو بھی اس کو ایک طالب علم کی طرح رہنا چاہیے. اور فیلر جب آ گیا اس کے اندر تو اس سے وہ زیادہ اس کے لیے یہ سوچے کہ ریزیلینس ہے فیلر کہ زیادہ سے زیادہ لرننگ کرنی ہے. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں سارے, تو یہ رائٹر کہتا ہے کہ آپ کی ایگو اس میں آڑے نہیں آتی, پھر آپ ایک کامیاب انسان زندگی میں بن سکتے ہیں. ایسپریشن سٹیج ہے آپ کی, جو فیلر سٹیج ہے یا آپ کی سکسیس سٹیج ہے, یو ول بیکم اے گریٹ ہیومن بینگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.